دوستو، ہم پھر حاضر ہیں اس ہفتے کی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پیش خدمت۔ دوستو، ایک ملاح کی کشتی میں دو انتہائی تعلیم یافتہ مگر خود پسند اور مغرور انسان سوار ہوئے۔ ان میں سے ایک اپنے وقت کا معروف فلسفی تھا، جبکہ دوسرا مشہور ریاضی داں۔ سمندر میں دوران سفر فلسفی نے ریاضی داں پر دھاک بٹھانے کے لیے ملاح کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہیں فلسفہ آتا ہے؟ ملاح نے متانت سے جواب دیا، نہیں محترم۔ فلسفی نے قہقہا لگایا اور کہا، پھر سمجھو تم نے فلسفہ نہ سیکھ کر اپنی 25% زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دیر کشتی میں خاموشی رہی۔ اب ریاضی داں نے فلسفی کو نیچا دکھانے کی ٹھانی اور ملاح کو بالواسطہ مخاطب کیا، کیا تمہیں ریاضی آتی ہے؟ ملاح نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں صاحب۔ اب کے قہقہا ریاضی داں نے لگایا اور رعونت سے بولا، پھر سمجھو تم نے ریاضی نہ سیکھ کر اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک ملاح نے فلسفی اور ریاضی داں دونوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ دونوں دانشوروں کو تیراکی آتی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، مگر کیوں؟ ملاح نے قہقہا لگایا اور کہا، پھر سمجھو آپ نے تیراکی نہ سیکھ کر اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے صاحبو، اور بچنے کی واحد صورت اس وقت تیراکی ہی ہے۔ دوستو، یہ ایک فرضی داستان ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم و ہنر کے کسی شعبے میں مہارت رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان متکبر ہو جائے یا غلط فہمی پال لے کہ علم و ہنر کے دوسرے شعبے کمتر ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک کمہار اپنے کام میں اتنا ہی مشاق ہوتا ہے جتنا کہ ایک IT پروفیشنل۔ ایک مدرسے کا عالم دین بھی اتنا ہی قابل عزت ہوتا ہے جتنا کہ یونیورسٹی کا پروفیسر۔ ہم تمام انسان مختلف علوم اور مختلف ادب میں مہارت رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے علم سے مستفید ہونا چاہیے۔ سائنس کے جو شعبے ہیں وہ فی الواقع انسانیت کے لیے قابل احترام اور لائق عزت و تکریم ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ سائنسداں کسی فلسفی، شاعر یا پھر کسی ادیب کے مقابلے زیادہ عزت کے قابل یا زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ان سب کی ذہانت جدا جدا ہے اور سبھی کی ذہانت انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے اور علوم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے صاحبو، اپنے علم پر غرور کبھی نہ کریں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ جو کچھ علم اللہ نے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا کی ہے اور جو کچھ ہمارے لیے اس نے ممکن بنایا ہے، اس علم سے ہم دیگر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے اور اس دنیا کی، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں۔
آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستوں. ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ. اس کہانی کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہم تمام لوگوں میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. بہت شکریہ.